اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب، آج نوبت پہنچی ہے تثنیہ اور جمع کو منصوب کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تثنیہ اور جمع کو منصوب کرنے کا قاعدہ کیا ہے؟ یہ 8واں قاعدہ ہے۔ تثنیہ اور جمع، جیسے زیدان یا زیدون ہے نا، زیدان تثنیہ ہے، زیدون جمع ہے۔ کسی اسم تثنیہ کو یا اسم جمع کو منصوب کرنا ہو تو اس کا کیا قاعدہ ہے؟ کہنے کہ اس کے مفرد کو منصوب کریں گے۔ زیدان میں زید، زیدون میں زید، یہ ہے نا تثنیہ۔ بس علامت نصب جو یا مشددہ ہے اس کو بڑھا دو، کیا ہو جائے گا؟ زیدی۔ یہ دونوں کا، زیدان کا زیدون کا، دونوں کو۔ جو مفرد ہے اس کا، مفرد کے آخر میں یا نصب لگا دو۔ ٹھیک، یہ بالکل آسان ہے۔ مگر یہ کہ علم ہو، تثنیہ اگر علم ہو، نام ہو، جیسے کاظمین تثنیہ ہے، کاظم کی، کاظم کی تثنیہ ہے اور علم ہے، ایک جگہ کا نام ہے، عراق کا شہر کاظمین۔ ٹھیک، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر تثنیہ علم ہو اور اس کو منصوب کرنا ہو تو بے نفس ہی اسی کو، خالی آخر میں یا نصب بڑھانی ہے، ختم۔ کیا ہو جائے گا مولانا؟ کاظمینی۔ یہ تثنیہ کے دو قاعدے۔ اگر تثنیہ علم نہیں ہے یا جمع علم نہیں ہے اور منصوب کرنا چاہتے ہیں تو اس کے مفرد کو منصوب کیا جائے گا، جو علامت تثنیہ ہے اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ علامت تثنیہ کو ہٹا کر کے یا نصب آخر سے جوڑ دی جائے گی، منصوب ہو جائے گا۔ لیکن اگر تثنیہ یا جمع علم ہے، نام ہے کسی خاص جگہ کا، خاص شخص کا یا کچھ بھی، تو پھر اس کو منصوب بے نفس ہی کیا جائے گا، بے عین ہی اسی تثنیہ کے آخر میں یا نصب کو جوڑ دیا جائے گا۔ جیسے کاظمین، یہ تثنیہ بھی ہے اور علم ہے، تو اس کو منصوب بے نفس ہی کیا جائے گا، صرف آخر میں یا نصب کو جوڑ دیں گے، ہو جائے گا کاظمینی۔ ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ دیکھیں، المثنی والجمع، تثنیہ اور جمع، ینسب الی مفردہما، ان دونوں کو کہ مفرد کو منصوب کیا جائے گا۔ تثنیہ اور جمع ان دونوں کو بصورت مفرد، ان کے مفرد کو منصوب کیا جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علامت تثنیہ ہے آخر میں اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ الف نون ہوگا تو الف نون کو، واو نون ہوگا تو واو نون کو، اور اگر یا نون ہے تو مولانا جمع میں، یا اس میں بھی ہو سکتا ہے، حالت نصب میں الف نون آتا ہے، حالت نصب و جر میں یا نون آتا ہے، جمع میں بھی حالت رفع میں واو نون آتا ہے، حالت نصب و جر میں یا نون آتا ہے۔ تو جو اس کا مفرد ہے، مفرد کو منصوب کیا جائے گا، اور علامت تثنیہ یا علامت جمع جو بھی ہوگا اس کو حذف کر دیا جائے گا، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ ٹھیک، جیسے زیدان یا زیدون سے زیدی۔ ٹھیک، نحو زیدان، جیسے زیدان زید کا تثنیہ ہے، ہو جائے گا زیدی۔ مساجد، یہ جمع مکسر ہے، مسجد کی جمع ہے،
یہ ہو جائے گا مسجدی. اس کا مفرد کیا ہے؟ مسجد. مساجد کا مفرد کیا ہے مولانا؟ مسجد. تو مفرد لائیں گے اور اس کے مفرد کو منصوب کریں گے، ہو جائے گا مسجدی. البتہ یہ جو تثنیہ اور جمع کے مفرد کو ہم منصوب کر رہے ہیں اس وقت ہے الا، مگر یہ کہ جب تثنیہ اور جمع ان یکونا یہ دونوں ہوں گے علمین علم، تو فینسب الی انفسہما، تو خود اس تثنیہ یا اسی جمع کو منصوب کیا جائے گا. تو نتیجہ یہ نکال سکتے ہیں کہ تثنیہ اور جمع اگر علم نہیں ہے تو ان کے مفرد کو منصوب کیا جائے گا، اور اگر تثنیہ اور جمع علم ہوں گے تو خود تثنیہ اور جمع کو منصوب کیا جائے گا. جیسے کاظمین تثنیہ ہے کاظم کی، چونکہ علم ہے تو اب بعینہ کاظمین کو منصوب کیا جائے گا، ہو جائے گا کاظمینی. انصار ناصر کی جمع ہے مولانا، انصار کس کی جمع ہے؟ ناصر کی. تو چونکہ یہ علم ہے انصاری، بعینہ ہی انصاری کو منصوب کیا جائے گا، انصار کو، تو ہو جائے گا انصاری. ٹھیک واضح ہے یہاں تک؟ اب آئیے نواں قاعدہ، اس میں مرکب. اب جانتے ہیں مرکب کی الگ الگ قسمیں ہیں، مرکب مزجی، مرکب اسنادی. مرکب مزجی کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے؟ مرکب مزجی، مرکب تو جانتے ہیں نا، دو مفرد کو ملا دیا گیا ہو تو مرکب ہو جاتا. مرکب مزجی کس کو کہتے ہیں؟ مرکب مزجی اس مرکب کو کہا جاتا ہے جس میں دو مفرد کو اس طرح سے ایک کر دیا گیا ہو کہ دونوں ایک ہو گئے ہوں. مزج ہو گیا ہو، دوسرا جز یا دوسرا مفرد پہلے والے میں فنا ہو گیا، اس کا حصہ بن گیا ہو. گویا ہے تو مرکب لیکن کیا ہے؟ مفرد کی طرح ہو گیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک اسنادی، ایک کی نسبت دی گئی ہو دوسرے کی طرف. تو اگر مرکب مزجی، مرکب مزجی و مرکب اسنادی، ان دونوں کو منسوب کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ ينسب الى صدرہما غالباً، عام طور سے جو ان کا ابتدائی حصہ ہوتا ہے، پہلا جز ہوتا ہے، اس کو منسوب کیا جاتا ہے. مرکب میں ہمیشہ آپ کو دو جز ملے گا، دو مفرد ملیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جزو اول، جزو ثانی. جو جزو اول ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صدر. تو مرکب مزجی اور مرکب اسنادی کو اگر منسوب کرنا ہو تو ان کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا جز ہے، اس کو منسوب کیا جائے گا، نہ کہ دوسرے والے کو. جیسے بعل بک، بعل بک مرکب مزجی ہے. ٹھیک، اب اس کو کرنا ہے تو یہ بال ایک حصہ ہے، بک دوسرا حصہ ہے. منسوب کرنا ہو تو چونکہ مرکب مزجی ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے والے کو صدر میں جو ہے، جو ابتدا میں ہے، اس کو کیا جائے. تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ بعلی. کیا ہو جائے گا؟ بعلی. تعبت شرہ، تعبت شرہ، یہ پہلا حصہ ہے، یہ دوسرا حصہ ہے، مرکب اسنادی ہے. ٹھیک،
تو کہا ہے کہ مرکب اسنادی کے بھی پہلے حصے کو منسوب کیا جائے گا، تو کس کو کریں گے مولانا؟ تأبتا کو، تو کیا ہو جائے گا؟ تأبتی، احسن، ٹھیک، یہ سمجھ میں آیا یہاں تک؟ مرکب مزجی اور مرکب اسنادی کو منسوب کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ ان دونوں کے پہلے جز کو جو صدر میں واقع ہوا ہے، جو ابتدا میں واقع ہوا ہے، اس کو منسوب کیا جائے۔ جزو ثانی کیا ہو جائے گا مولانا؟ کلی طور پہ حذف ہو جائے گا۔ جزو اول کو منسوب کیا جائے گا اور جزو ثانی حذف ہو جائے گا۔ المرکب المزجی والاسنادی، اگر اسم مرکب مزجی یا اسنادی ہے تو ینسبو، اس کو منسوب کیا جائے گا الی صدرہما غالباً، عام طور سے ان دونوں کے صدر کو، ابتدائی حصے کو منسوب کیا جاتا ہے۔ نحو، جیسے بعلبک مرکب مزجی ہے، ٹھیک، منسوب کرنا ہے تو اس کا صدر کیا ہے؟ بعل، یا مشددہ اس کے آخر میں جس کو یا نصب کہتے ہیں وہ جوڑ دیجیے، ہو جائے گا بعلی۔ تأبت شرّا، یہ ہے مرکب اسنادی، منسوب کرنا ہے تو پہلا حصہ، پہلا جز جو ہے وہ تأبتا ہے، اس کے آخر میں یا منسوب لگا دیں، ہو جائے گا تأبتی۔ وَأَمَّا الْإِضَافِي، اضافی کا حکم الگ ہے۔ کیا ہے؟ اضافی، اضافی جانتے ہیں جس میں ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف اضافہ کیا گیا، جیسے کہا جاتا ہے غلام زید وغیرہ، ٹھیک، اضافی تو جانتے ہیں۔ اس کو اگر منسوب کرنا ہو تو اس کی تین صورتیں ہیں۔ مرکب اضافی کو تین طریقے سے منسوب کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھی پورے مرکب اضافی کو، پہلا جز بھی رہے گا، دوسرا جز بھی رہے گا، آخر میں یا نصب لگا دیں گے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے صدر کو منسوب کیا جائے گا اور آخر کو حذف کر دیا جائے گا، ایسے ہی بالکل مرکب مزجی اور اسنادی کی طرح۔ تیسرا یہ ہے کہ نہ پہلے والے کو حذف کر دیا جائے گا، دوسرے جز سے یا نصب جوڑی جائے گی، دوسرا حصہ باقی رہے گا، یعنی مضاف الیہ۔ ٹھیک مولانا، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر اسم مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی کو اگر منسوب کرنا ہے تو اس کو یا تو پوری طریقے سے پورا باقی رکھا جائے گا، مضاف مضاف الیہ دونوں کو، اور آخر میں یا نصب جوڑ کے منسوب کیا جائے گا، اور صدر ہی، یا یہ کہ اس کے صدر کو، یعنی جو ابتدا میں ہے، یعنی مضاف، ٹھیک، مضاف الیہ کو حذف کر دیا جائے گا، مضاف کے آخر میں یا نصب جوڑ دی جائے گی، دو۔ تیسرا نا، مضاف کو حذف کر دیا جائے گا، مضاف الیہ کو باقی رکھا جائے گا اور اس سے یا نصب جوڑی جائے گی، ٹھیک۔ تینوں کی مثال دی ہے، جیسے عین ابل، کیا ہے یہ؟ پہلے کر دیں کہ مرکب اضافی کو دونوں جز کے ساتھ، دونوں جز کو باقی رکھ کے منسوب کریں گے، مضاف بھی باقی رہے گا، مضاف الیہ بھی پورا باقی رہے گا، جیسے عین ابل، کیا ہے؟ عین ابل، عین ابل ہے نا، اونٹ کی آنکھ، ٹھیک، تو یہ مضاف مضاف الیہ دونوں جز کو باقی رکھیے اور یا نصب جوڑ دیجیے، کیا ہو جائے گا؟ عین ابلی، ٹھیک۔ دوسرا یہ ہے کہ اول کو منسوب کیا جائے گا، کس کو؟ اول کو۔ اول کون ہوتا ہے مولانا؟ مضاف۔
جزو اول کو منسوب کریں گے، جو صدر میں واقع ہوا ہے اس کو منسوب کریں گے. جیسے امرؤ القیس کیا ہے؟ امرؤ القیس، ٹھیک، جزو اول یہ ہے، جزو ثانی القیس ہے، ٹھیک. تو اس کو منسوب کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ امرئی. کیا ہو جائے گا مولانا؟ امرئی. تیسرا حکم یہ ہے کہ جزو ثانی کو، جزو ثانی کون ہوتا ہے مولانا؟ مضاف الیہ، مضاف الیہ کو منسوب کریں گے. اس کی مثال کیا ہے؟ عبد مناف. عبد مناف. خوب، عبد مناف میں جزو ثانی کون ہے؟ مناف، ٹھیک. یا نصب جوڑ دیں، اس سے کیا ہو جائے گا؟ منافی. ٹھیک، واضح ہوا؟ چلیں عبارت دیکھیں. المرکب المزجی والاسنادی. مرکب مزجی اور مرکب اسنادی ینسب الی صدرہما غالباً، اکثر اور غالباً ان دونوں کے صدر کو، جزو اول کو منسوب کیا جاتا ہے، ٹھیک. جیسے بعلبک ہو جائے گا بعلی، تأبت الشر تأبتی، ٹھیک. وَأَمَّا الْإِضَافِي، لیکن اگر مرکب اضافی ہے تو فَيُنْسَبُ إِلَيْهِ بِرُمَّتِهِ، تو منسوب کیا جائے گا مرکب اضافی میں سے تمام کو، یعنی مضاف مضاف الیہ دونوں باقی رہیں گے. او الی صدر ہی، یا اس کے صدر کو منسوب کیا جائے گا، جزو اول کو منسوب کیا جائے گا. او اجز ہی، یا اس کے آخری جز کو، آخری حصے کو جو مضاف الیہ ہوتا ہے اس کو منسوب کیا جائے گا. مراعین رفع الالتباس، صرف رفع التباس کی رعایت کی جائے گی کہ یہ کسی دوسرے کے ساتھ مشتبہ نہ ہونے پائے. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس حکم پر عمل کرنے کی صورت میں التباس کا دوسرے کلمے کے ساتھ مشکوک ہونے کا ڈر نہ ہو، وَإِلَّا اگر ملتبس ہونے کا، مشتبہ ہونے کا خوف اور ڈر ہے تو پھر اس حکم کے خلاف کیا جائے گا. جیسے فَعَيْنِ ایبل، جیسے عین ایبل مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی ہے. پہلا والا حکم کہ پورے مضاف الیہ کو باقی رکھا جائے اور اسے منسوب کر دیا جائے، جیسے عین ایبلی، ٹھیک. امرؤ القیس، دوسرا حکم کہا تھا کہ جو صدر میں واقع ہے اس کو منسوب کیا جائے، جو جزو اول ہے یعنی مضاف. امرؤ القیس امرئی، ٹھیک. تیسرا والا حکم یا تیسری صورت کہ جزو ثانی کو، آخری حصے کو، مضاف الیہ کو منسوب کیا جائے، جیسے عبد منافن منافیٌ. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ چلیں اب آئیے فعیلۃ فعلی وفعیلۃ فعلی. کہہ رہے کہ اگر کوئی اسم بر وزن فعیلہ ہے، کیا ہے یہ 10واں حکم ہے، اسم منصوب کا 10واں قاعدہ اور 10واں حکم. اگر کوئی اسم بر وزن فعیلہ ہے تو اس کا منصوب آئے گا بر وزن
فعلی کیا آئے گا؟ فعیلتن، فعیلتن ہے تو آئے گا فعلی، فعلی، جیسے مدینتن، مدینتن بروزن فعیلتن، ٹھیک، جو فعیلہ کے وزن پہ آتا ہے اس کا منصوب بروزن فعلی تو کیا ہو جائے گا؟ مدنی، ٹھیک، واضح ہے۔ اگر کوئی اسم بروزن فعیلتن، کیا ہے؟ فعیلتن، اگر بروزن فعیلہ ہے تو فعلی آئے گا اس کا منصوب، فعلی، جیسے جوہینہ، جوہینتن بروزن فعیلتن، جوہینتن بروزن، یہ شہر عراق میں معنی اس کا کیا ہے۔ جوہینہ کیا ہے؟ ایک گاؤں ہے عراق میں جو موصل کے اطراف میں ہے۔ عراق میں جو شہر موصل ہے اس کے آس پاس میں یہ ایک گاؤں کا نام ہے جوہینہ، تو جوہینہ بروزن فعیلہ، منصوب کیا آئے گا اس کا؟ فعلی، تو کیا ہو جائے گا مولانا؟ جوہینی، کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک، اتنا واضح ہے؟ چلے دیکھیں، فعیلتن، فعلی، فعیلتن، فعلی، کرے اگر کوئی اسم بروزن فعیلہ ہے، اگر اسم بروزن فعیلہ ہوگا تو اس میں منصوب بروزن فعلی آئے گا، جیسے مدینہ بروزن فعیلہ، منصوب فعلی یعنی مدنی ہو جائے گا۔ اگر کوئی اسم بروزن فعیلہ ہے تو اس کا اسم منصوب آئے گا فعلی، ٹھیک مولانا، جیسے جوہینہ ہو جائے گا جوہنی، البتہ شرط ہے، بے شرط ان یکون صحیح العین غیر مضاعفین، اس شرط کے ساتھ کہ جب یہ دونوں وزن فعیلہ اور فعیلہ کے وزن پر جو اسم آ رہے ہیں وہ صحیح العین ہوں، صحیح العین ہوں یعنی مولانا عین الفعل کی جگہ حرف علت نہ ہو، غیر مضاعفین، مضاعف بھی نہ ہو، دو حرف ہم جنس نہ آیا ہو عین الکلمہ کی جگہ، تب یہ فعیلہ بروزن فعیلہ بروزن فعلی اور فعیلہ بروزن فعلی آئے گا، ٹھیک۔ ایک بار اور دیکھیں، فعیلتن، فعیلتن سے مراد یعنی اگر کوئی اسم بروزن فعیلہ ہے، فعلیجن، فعلیجن سے مراد یعنی اسم منصوب کیا ہے؟ فعلیجن کے وزن پہ آئے گا۔ وفعیلتن، اگر کوئی اسم بروزن فعیلہ ہے فعلیجن تو اس کا منصوب بروزن فعلی آئے گا، بشرط، اس شرط کے ساتھ کہ ان یکون صحیح العین غیر مضاعفین، اس شرط کے ساتھ کہ ان دونوں وزن پر آنے والے اسم
صحیح العین ہوں اور غیر مضاعف ہوں، ٹھیک، یعنی اگر صحیح العین نہیں ہے یا غیر مضاعف نہیں ہے تو اس کا حکم دوسرا ہوگا، وإلا اگر صحیح العین اور غیر مضاعف بر وزن فعیلہ ہے تو اس کا منصوب آئے گا فعلی، اور فعیلہ کے وزن پہ ہے تو آئے گا اس کا منصوب فعلی، جیسے مدنی، کیا ہے مولانا؟ مدینہ، جیسے مدینہ بروزن فعیلہ اس کا آئے گا مدنی۔ جوہینہ قریۃ بالعراق من نواحی موصل، کہہ رہے ہیں کہ جوہینہ عراق کا ایک گاؤں ہے، من نواحی موصل، موصل کے آس پاس میں، موصل کے قریب، تو جوہینہ بروزن فعلی آئے گا یعنی جوہنی۔ وَأَمَّا الْأَجْوَفُ أَوِ الْمُضَاعَفُ مِنْهُمَا، اگر ان دونوں اوزان میں سے کوئی اجوف اور مضاعف ہوگا تو فَيُنْسَبُ إِلَى لَفْظِهِ بَعْدَ حَذْفِ التَّاءِ، تو تا کو حذف کر کے اس کے لفظ کو منسوب کیا جائے گا، جو بھی بچے گا خالی تا کو حذف کر دیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں، باقی لفظ کو منسوب کر دیا جائے گا۔ وَأَمَّا الْأَجْوَفُ، اگر اجوف ہوگا، اجوف سے مراد کیا ہے مولانا؟ اجوف کسے کہتے ہیں؟ احسن۔ اب المضاعف، مضاعف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو حرف ہم جنس ہوں۔ ان دونوں وزن پر آنے والے، فعیلہ اور فعیلہ کے وزن پر آنے والے اگر اجوف یا مضاعف ہوں گے تو فَيُنْسَبُ إِلَى لَفْظِهِ، تو اس کے لفظ کو ہی منسوب کیا جائے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، بس خالی بعد حذف التاء، تا کو حذف کرنے کے بعد، جیسے طویلہ بروزن فعیلہ اجوف ہے، عین کلمے کی جگہ حرف علت آیا ہے، ٹھیک مولانا؟ طویلہ بروزن فعیلہ ہے نا، ہاں، تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، خالی تا کو حذف کر دیا جائے گا تو طویلہ ہو جائے گا طویلی، جلیلہ بروزن فعیلہ ہو جائے گا جلیلی، نویرہ بروزن فعیلہ دوسرا والا ہے، ٹھیک، مصغر النار، یہ نار کا مصغر ہے نویرہ، ٹھیک، یہ بھی کیا ہے مولانا؟ نویرہ کیا ہے؟ نویرہ بھی اجوف ہے، ٹھیک، یہ مضاعف، نویرہ کیا ہے؟ اجوف، تو یہ ہو جائے گا آپ کے تا کو خالی حذف کر دیا جائے گا، باقی لفظ کو منسوب کر دیا جائے گا تو ہو جائے گا نویری۔ فَعَدَمُ حَذْفِ الْيَاءِ فِي طَبِيعِي وَرُدَيْنِ مَنْسُوبَيْنِ إِلَى طَبِيعَةٍ وَرُدَيْنَ، کہنے یا کو حذف نہیں کیا جائے گا طبیعی اور ردینی سے، کہ جو منسوب ہیں طبیعت اور ردینہ کی طرف، یہ دو جو ہے فعدم حذف الیا، یا کو حذف نہیں کیا جائے گا فی طبیعی، طبیعی سے، و ردینی اور ردینی سے، کہ منسوبین الی طبیعہ و ردینہ، کہ یہ دونوں منسوب ہیں طبیعہ اور ردینہ کا، طبیعتن کا منسوب ہے طبیعی، ردینہ کا منسوب ہے ردینی، تو طبیعی اور ردینی سے یا کو حذف نہیں کیا جائے گا۔ امرأۃ اشتہرت بتقویم الرماح، یہ اس کا معنی کیا ہے کہ امرأۃ اشتہرت بتقویم شاذ علی المشہور،
یہ جو یا کو حذف نہیں کیا ہے طبیعی اور ردینی سے، تو یہ قول مشہور کی بنیاد پر کیا ہے، شاذ ہیں، قاعدے قانون کے خلاف یا کم استعمال ہوتے ہیں۔ ٹھیک مولانا، چلے جہاں تک جو کچھ پڑھا سمجھ میں آئی یا نہیں، واضح ہوا؟ چلے انشاءاللہ جو ہے بقیہ کل دیکھیں گے، کل یعنی سنیچر کو انشاءاللہ۔